یہ بتایا کہ اس عشرہ محرم الحرام میں ہمارا موضوع سخن جو ہے وہ رہے گا نظام ہدایت اور نصاب ہدایت۔ سبحان اللہ۔ ہدایت کا نظام کیا ہے اور ہدایت کا نصاب کیا ہے؟ عزیزان گرامی قادر، اس موضوع پر لب کشائی کرنے کے لیے جس آیہ مجیدہ کو میں نے سرنامہ کلام میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اس میں ارشاد خالق کائنات ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ کہ میرا حبیب، ہم نے تجھ سے پہلے جسے بھی اپنا نمائندہ ہدایت بنا کر بھیجا، اسے اپنی وحی کے سانچے میں ڈھال کر بھیجا۔ اسے سانچہ وحی میں ڈھال کر بھیجا۔ یعنی خدا یہ اعلان کر رہا ہے، خدا یہ اعلان فرما رہا ہے کہ ارے او دنیا والوں، ہم جس کو بھی بناتے ہیں، ہم جس کو بھی بھیجتے ہیں، وہ ہماری وحی کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے، وہ ہماری مشیت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ یعنی خدا یہ فرما رہا ہے ہمارا بنایا ہوا مشیت والا ہوتا ہے، تمہارا بنایا ہوا طبیعت والا ہوتا ہے۔ عزیزوں، مشیت اور طبیعت میں فرق یاد رکھو۔ مشیت والا وہ ہوتا ہے جو ہر کام اس کی مرضی سے کرتا ہے۔ مشیت والا وہ ہوتا ہے کہ جس کی خواہشات نفسانی اس پر کبھی بھی غالب نہیں آ سکتی۔ جو ہے کون ہوتا ہے مشیت والا؟ وہ ہوتا ہے کہ جس پر اس کی نفسانی خواہشات ایک لحظے کے لیے بھی غالب نہیں آ سکتی، وہ جو بھی عمل کرتا ہے۔ جو ہے مشیت والا جو ہوتا ہے نا عزیزوں، اس کے ہر قول و فعل، اس کا ہر قول و فعل اور اس کا ہر عمل مشیت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ جنہیں تم بناتے ہو ان کا قول و فعل مزاج کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے۔ غصے میں بات اور ہوتی ہے، غصے سے ہٹ کے بات کا انداز اور ہوتا ہے۔ کبھی تو وہ قوت غضبیہ کے اثر میں آ جاتے ہیں، تمہارے بنائے ہوئے کبھی قوت غضبیہ کے زیر اثر آتے ہیں، کبھی قوت شہویہ کے زیر اثر آتے ہیں، مگر جو ہمارا بنایا ہوتا ہے وہ ایک لحظے کے لیے بھی، ایک لمحے کے لیے بھی طبیعت کے زیر اثر نہیں آتا ہے، مزاج کے زیر اثر نہیں آتا ہے، کیونکہ اس کے مزاج میں ہم نے مشیت کو ڈھال رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر مشیت والا دشمن خدا کے سر میں ایک ضرب لگائے تو اس کی ایک ضربت دنیا والوں کو ایک ضربت نظر آتی ہے، مگر جب وہی ضربت میزان مشیت میں تلتی ہے تو وہ ثقلین پہ بھاری نظر آتی ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ضربت ہے، مگر جب میزان مشیت میں اس ضربت کا وزن کیا جاتا ہے، اس ضربت کو تولا جاتا ہے تو لسان وحی سے آواز آتی ہے ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین۔ کہ علی کی ایک ضربت خندق والی، اللہ اکبر۔ اب سمجھو کہ مشیت والوں کا مقام کیا ہے، ان کے عمل کی قیمت کیا ہے، کہ علی کی ایک ضربت جو علی نے میدان خندق میں دشمن خدا کے سر پہ ماری تھی، اس کا وزن یہ ہے کہ ایک پلڑے میں وہ ضربت رکھ دو اور دوسرے پلڑے میں تمام جنوں انس کی عبادتیں رکھ دو، پھر بھی ضربت والا پلڑا بھاری نظر آئے گا۔ اس لیے کہ یہ مشیت والوں کا عمل ہے، طبیعت والوں کا عمل نہیں ہے۔ عزیزو، ہر عمل کی قیمت اس کی معرفت کے مطابق ہوتی ہے۔ جس معرفت کے ساتھ
عمل کیا جائے گا اتنا ہی اس کی قدر و منزلت طے ہوگی۔ اب یہ علی کی ایک ضربت ہے عزیزو، جس کی ایک ضربت ثقلین پر بھاری ہو۔ عزیزو ضربت میں کتنا وقت لگتا ہے؟ چاند لمحے تو لگتے ہیں۔ پھر ذرا سوچو مشیت والوں کی بندگی کا کیا معیار ہے، ان کی عبادت کا کیا وزن ہے، کیا ویلیو ہے، کیا قیمت ہے کہ ایک لمحے کی عبادت ثقلین پر بھاری ہو سکتی ہے تو ایک دن کی عبادت کا کیا مقام ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ عزیزان گرامی میں عرض کر رہا تھا مشیت اور طبیعت میں فرق کو سمجھئے، اور یہ مشیت والے ہی ہے نا کہ جب دشمن کے سینے پہ سوار ہو جاتے ہیں مشیت والے، توجہ ہے، ابن عبدالود گستاخی کرتا ہے تو ایک مرتبہ شیر خدا دشمن کے سینے سے اتر آتا ہے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ دیکھو یہ کیا کر دیا علی نے، اللہ جو ہے یہ علی نے کیا کر دیا کہ وہ دشمن جو زیر ہوا تھا اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اب رسول مسکراتے ہیں تم کیا جانو علی کا کیا میرا مزاج ہے، تمہارا اپنا مزاج ہے، علی کا اپنا مزاج ہے۔ طبیعت والوں کی یہ سوچ تھی کہ جتنا جلدی ہو جائے سر قلم ہو جائے، مگر وہ مشیت والا تھا۔ جب پوچھنے والوں نے پوچھا کہ اے علی جب آپ نے عمر ابن عبدالود کو گرا دیا تھا اس کے سینے پہ سوار تھے تو پھر آپ اترے کیوں ہیں، پھر آپ نے اس کو چھوڑا کیوں ہے؟ عزیزو مولا نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ مولا نے فرمایا کہ جب میں اس کے سینے پہ سوار ہوا تھا نا تو اس وقت اس نے میرے ساتھ گستاخی کی، جو ہے جسارت کی، لعاب پھینکنے کی روایت ملتی ہے۔ جیسے ہی اس نے یہ جسارت کی نا تو میں اس کے سینے سے اتر گیا۔ وجہ کیا تھی مولا؟ وجہ یہ تھی کہ پہلے جو میں اس کا سر قلم کرنے چلا تھا وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے تھا، وہ مشیت خالق کے لیے تھا، لیکن جب اس نے گستاخی کی تو علی کا غضب بیدار ہوا تو ایک دم علی اس کے سینے سے اتر گئے۔ اور مقصد یہ ہے کہ علی جو بھی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے۔ کہیں گے اللہم صلی اللہ، دیکھا کتنا خالص عمل ہے مشیت والوں کا۔ اگر اس حالت میں بھی کوئی اور ہوتا نا عزیزو، علی کے جگہ کوئی اور مجاہد ہوتا، پہلے تو ایسا کوئی مجاہد پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے میدان میں دشمن کو زیر کیا ہو اور دشمن کو زیر کر کے اس کے سینے پہ سوار ہوا ہو، یہ علی کا مقدر ہے۔ جو ہے یہ تو علی کا مقدر ہے۔ علی دشمن کو زیر بھی کرتا ہے، اس کے سینے پہ سوار بھی ہوتا ہے، لیکن جب دشمن گستاخی کرتا ہے تو پھر اتر بھی آتا ہے۔ کیوں؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ یعنی علی اتنا عمل بھی غیر خدا کے لیے کرنا گوارا نہیں کرتے۔ یعنی علی جو بھی، یہ مشیت والے ہیں عزیزو، مشیت والوں میں اور طبیعت والوں میں فرق ہے۔ مشیت والوں میں اور طبیعت والوں میں فرق ہے۔ مشیت والے وہ ہوتے ہیں جن کا ہر عمل، ہر قول، ہر فعل مشیت کے سانچے میں ڈھلا ہوتا ہے، اور طبیعت والے وہ ہوتے ہیں کہ جو کبھی خوش ہوتے ہیں کبھی ناراض ہوتے ہیں، اس لیے کہ مشیت کا معاملہ اور ہے، طبیعت کا معاملہ اور ہے۔ صلوات پڑھیں محمد۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، مجلس حسین ہے، یہ حسین کی مجلس کی برکت ہے۔ ہم مجلس کو سنتے ہیں، خاموشی سے بھی سنتے ہیں اور بول کر بھی سنتے ہیں، واہ بھی کرتے ہیں۔ پتہ ہے یہ واہ کا مطلب کیا ہے؟ واہ کا مطلب ہے بخن بخن، توجہ ہے؟ واہ کا مطلب کیا ہے؟ بخن بخن۔ یہ یاد رکھو کہ بخن بخن کہہ کے لوگ 70 دن کے اندر بھول بھی جاتے ہیں، توجہ ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی واہ بھی جہاں ہی رہے۔ عزیزوں کوئی میسج لے کر جاؤ،
جو کچھ بیان ہو رہا ہے یہ بہت بڑا پیسج ہے کہ اللہ کا نظام ہدایت یہ ہے کہ اس نے مشیت والوں کے ہاتھ میں اپنا نظام رکھا ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات. اللہ نے نظام ہدایت مشیت والوں کے ہاتھ میں رکھا ہے. طبیعت والوں کا کام یہ ہے کہ وہ حق کو جانیں، حق اور باطل کو سمجھیں، فرق محسوس کریں اور حق کی اتباع کریں، حق کے پیچھے چلیں، حق کی پہلے پہچان تو حاصل کریں. یہ کس کا کام ہے؟ طبیعت والوں کا کام ہے. یہ طبیعت والوں کا کام ہے کہ رسول نے تو یہ فرمایا تھا نا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے. طبیعت والوں کا یہ کام ہے کہ حق کو پہچانے، باطل کو پہچانے. مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہم صلی اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ ان الحق والباطل لا یعرفان باقدار الرجال. حق اور باطل کو لوگوں کے اقدار سے، لوگوں کے معیار سے، لوگوں کے سٹیٹس سے نہیں سمجھا جائے گا. سبحان اللہ. کسی کی نمازوں سے دھوکہ مت کھانا، کسی کے قرآن پڑھنے سے دھوکہ مت کھانا، کسی کی داڑھی سے دھوکہ مت کھانا، کسی کی چھوٹی شلوار سے دھوکہ مت کھانا. جو ہے مولا فرماتے نہ لوگوں کا معیار زندگی، لوگوں کا ظاہری بذاقتہ معیار حق نہیں ہے، بلکہ اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچانو، اعرف الحق تعرف اہلہ. حق کو پہچانو پہلے تو حق کے اہل کی خود ہی سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. پہلے حق کو پہچانو، اعرف الباطل تعرف اہلہ. باطل کو پہچانو تو اہل خود ہی سمجھ آ جائے گا. اور رسول نے عزیزو، توجہ میری طرف کیجئے گا عزیزو، اور رسول نے معیار حق بھی دے دیا ہے، زبان وحی سے دے دیا ہے. اور معیار حق کسی اور کے لیے نہیں کہا، صرف علی کی ذات کے لیے کہا ہے کہ علی مع الحق والحق مع علی. علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت کبھی بھی حق کے ساتھ نہیں چل سکتی. حق کے ساتھ جب بھی کوئی چلتا ہے تو مشیت چلتی ہے. حق ادھر جائے گا جدھر مشیت جائے گی. بس مشیت والے حق کے ساتھ ساتھ ہیں. یا یوں عرض کروں، ایسا نہ کہوں بلکہ یوں کہوں، حق مشیت کے ساتھ ساتھ ہے. آگے مشیت ہے، پیچھے حق ہے. نعرہ حیدری، آگے ہے صلوات. اللہ، مشیت آگے ہے، حق پیچھے ہے. اور طبیعت کا کام یہ ہے کہ مشیت سے بیعت کا مطالبہ نہ کرے، حق کو پہچان کر اس کی پیروی کرے. اس لیے کہ مشیت کو اللہ نے حق کا بھی امام بنایا. مصطفیٰ نے بتا دیا نا کہ علی مع الحق والحق مع علی. اللہم ادر الحق حیث ما دار. اے میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی پھر جائے. اس لیے کہ علی مشیت پروردگار ہے. پیغمبر آدم کی دعا پھر پڑھو. یہ دعا کر رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ دعا دنیا کو بتانے کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کا رسول یہ دنیا کو اللہ کا نظام ہدایت سمجھا رہے ہیں کہ نظام ہدایت یہ ہے کہ اللہ نے کچھ لوگ اس دنیا میں رکھے ہیں جو اس کی مشیت کا مرکز ہے، اس کی مشیت کا ظرف ہے. اور بتا بھی دیا، نام لے کے کسی اور کے لیے نہیں کہا. پڑھے تاریخ، پڑھے حدیث، ضعیف سے ضعیف روایت نہیں ملے گی. اگر کوئی اپنی طرف سے بنا لے تو اس کا میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں. بس علی کے لیے یہ کہا ہے کہ ارے دنیا والوں، تم نے حق کو پہچاننا ہو تو پھر علی کو دیکھو.
لیے کہ رسول یہ بتا گئے ہیں علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے، حق علی کے ساتھ ہے، اس لیے کہ طبیعت حق کے ساتھ چل نہیں سکتی، بلکہ حق کے ساتھ جو چیز چلتی ہے اس کا نام ہے مشیت۔ علی مشیت پروردگار کا صرف ہے، لہذا دعا کر رہے ہیں اللہم عدل الحق، میرا اللہ حق کو ادھر پھیر دے۔ یہ نہیں دعا کر رہے کہ میرا اللہ علی کو ادھر پھیر دے۔ جو ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے میرے عزیزوں، بہت بڑی بات ہے۔ صلوات پڑھے محمد اللہم عدل۔ آج کوئی تھکے تھکے لگتے ہو، خیریت تو ہے نا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ عزیزان گرامی، یہ دعائے پیغمبر ہے، اور کیا خیال ہے آپ کا کہ اللہ پیغمبر کی دعا کو رد کرے گا یا قبول؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ رد کرے گا؟ اللہ تو نبیوں کی بد دعائیں بھی رد نہیں کیا کرتا، یہ تو دعا ہے، اور دعا بھی یہ ہے کہ میرا اللہ میرے علی کو حق کا امام بنا دے۔ اب سمجھو کہ طبیعت کیا ہے، مشیت کیا ہے۔ ایک طرف مشیت ہے، ایک طرف طبیعت ہے، اور درمیان میں حق ہے۔ مشیت آگے ہے، اس لیے کہ جہاں مشیت ہوگی وہاں ہی حق ہوگا، جہاں طبیعت ہوگی۔ اب طبیعت کا یہ کام ہے کہ حق کو ڈھونڈے، حق کو تلاش کرے اور اس کی اتباع کرے۔ اتباع حق کریں۔ اور جہاں میں عرض کرتا چلوں، قرآن مجید میں ایک آیت موجود ہے کہ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ میرا حبیب ان سے ذرا یہ تو پوچھو کہ افمن یہدی الی الحق، وہ جو حق کی رہنمائی کرتا ہے۔ عزیزو بیدار ہو کے سننا پڑے گا، وہ شخص جو حق کی ہدایت کرتا ہے، افمن یہدی الی الحق حق کو ان یتبع، وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ اس کو امام مانا جائے، اس کی پیروی کی جائے، اس کو فالو کیا جائے، یا امن لا یہدی الا ان یہدی، یا وہ زیادہ اس بات کا حق رکھتا ہے جو خود پہلے بے ہدایتہ ہو، جو خود پہلے گمراہ۔ عزیزوں میں آیتیں ہی پڑھا کرتا ہوں، آپ آیتیں سننے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ۔ آیتوں سے بڑی کیا چیز ہے عزیزو؟ اس کا تو کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ کیا فرما رہے؟ کیا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ جو ہر وقت ہدایت کا کام کرتا ہے آپ کی طرف، ایک لحظے کے لیے بھی گمراہ نہیں رہا؟ یا وہ زیادہ حقدار ہے کہ جو پہلے مشرک رہے، کافر رہے؟ توجہ، اب قرآن پڑھ رہا ہوں عزیزو، قرآن اگر کسی کو اچھا نہ لگے تو میں کیا کروں؟ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ جو حق کی طرف ہدایت کرنے والا ہے، اس کی پیشکش کو فالو کیا جائے، اس کو رہبر و پیشوا بنایا جائے، اس کو امام تسلیم کیا جائے۔ افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی، یا وہ جو خود بے ہدایتہ ہو، یا وہ جو خود گمراہ رہ چکا ہو، الا ان یہدی، مگر بعد میں اس کو ہدایت ملی ہو۔ بسم اللہ، یعنی جسے بعد میں اللہ کی نگاہ میں وہ اس قابل نہیں ہے جو کبھی بے ہدایتہ رہ چکا ہو، کبھی گمراہ رہ چکا ہو، کبھی مشرک رہ چکا ہو، کبھی کافر رہ چکا ہو، کبھی فاسق رہ چکا ہو۔ اللہ کی نظر میں وہ اس قابل ہے ہی نہیں ہے کہ اس کو تم آگے کرو۔ پڑھو آئے، افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے سوچتے ہو؟ تم کیسے
فیصلہ گر ہو، کیسے تم فیصلہ کرتے ہو کہ تمہاری عقل نہیں ہے؟ ابھی سنا نہیں ہے قبلہ سے کیا فرما رہے تھے؟ خدا کہہ رہے ہیں افلا تتفکرون۔ لوگ اکثریت پہ ناز کرتے ہیں، قرآن کا اکثرهم لا یعقلون، اکثر تو ہے ہی بے وقوف تو ہے۔ نعرہ حیدری، اکثریت معیار حق نہیں ہے عزیزو، معیار حق اکثریت نہیں ہے، معیار حق قرآن ہے۔ اکثریت کے لیے تو یہی کہا ہے اکثرهم لا یعلمون، اکثر لا یعلمون ہے، اکثر جاہل ہے، اکثر فاسق ہے، اکثر عقل سے فارغ ہے۔ لہذا تمہارا یہ کام ہے کہ تم پہلے حق کو پہچانو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نہ حق کو حق بنا لو۔ یہ ایک نہیں ڈبل جرم ہے، اس لیے کہ نہ حق کو حق کہنا جھوٹ ہے، تمہیں جھوٹ کا گناہ بھی ملے گا، اور نہ حق کو ماننے کا بھی گناہ ملے گا، اور نہ حق کی پیروی کرنے کا بھی گناہ ملے گا، اور یہی شرک ہے عزیزو۔ توجہ ہے، جیسے اللہ نے حق بنایا ہے اس کو میں حق نہ مانوں، کسی اور کو حق مانوں، تو پھر ہی کیا ہے عزیزو؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد والا۔ لیکن عزیزو پیار محبت سے بات کریں گے، کسی سے کوئی تنقید کی بات نہیں ہے، تمام مسلمان ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمیں قرآن پڑھنے سے نہ روکا جائے، ہمیں قرآن پڑھنے دیا جائے۔ وہ تو پھر آگے ارشاد ہے میرا حبیب یہ بھی پھر بتاؤ نا کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، اگر حق طبیعت والوں کی خواہشات کی بیعت کر لیتا، توجہ ہے، اگر حق طبیعت والوں کی مرضی کے مطابق ان کے پیچھے چل پڑتا، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر ایسا ہو جاتا تو لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، پھر زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جاتا، وَمَنْ فِيهِنَّ، زمین و آسمان اور اس کے درمیان رہنے والی مخلوق سب کچھ تباہ و برباد ہو چکا ہوتا۔ تو یہ علامت ہے زمین و آسمان کے وجود کی، اس بات کی کہ نہ آج سے پہلے کسی زمانے میں حق نے باطل کی پیروی کی ہے، حق نے نہ حق کی توجہ ہے پیروی کی ہے۔ حیدری، نعرہ صلوات۔ عزیزو یاد ہے کہ کل ہماری گفتگو کہاں پہنچی تھی؟ بس سمیٹتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہو جائیں، کل کی بات تو ابھی کر رہے ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں ہماری گفتگو کل والی گفتگو سے متصل ہو جائے، اور اس لیے بھی کر رہا ہوں تذکر اور یاد دہانی ہو جائے، تاکہ ہم جو بیان کرتے ہیں، جو پڑھتے ہیں، وہ ہمارے بچوں کو یاد رہے، محفوظ کر لیں اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا رسول 3 منشور رکھتا ہے، دستور العمل کے 3 بنیادی پوائنٹ رکھتا ہے۔ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ یتلو علیہم، جو ہے کہ نہیں ہے، یتلو علیہم، ان پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ یتلو علیہم، آیات ہی، یاد ہے نا کل والی بات؟ مجھے اگر اجازت ہے تو میں ایک دفعہ رپیٹ کر کے آپ کو واضح کر دوں، خلاصتاً یہ ہے دستور کا پہلا نقطہ کہ اللہ کا نبی لوگوں پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے۔ اور پتہ ہے نا آپ کو کہ جب نبی تلاوت کیا کرتے تھے، لوگ کفار و مشرکین لوگوں کو دور بھگا دیتے تھے، کہتے تھے بھاگ جاؤ، اس کے قریب مت جانا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ جادوگر ہے۔ جو بھی اس کی بات سنتا ہے اس کے جادو کا اس پر اثر ہو جاتا ہے۔ تو یہ تو پہلے سے چلی آ رہی ہے بات عزیزو کہ حق کی طرف جانے سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ جو یثرب سے آئے تھے نا حضور کو ملنے کے لیے، پہلے تو مشرکین نے کہا نہیں بھائی نہیں، ہم تو اس کے قریب تمہیں جانے ہی نہیں دیں گے۔
لیکن جب ان کی ضد بڑھی کہ ہم اسے ملنے ہیں کیسے نہیں جانے دو گے، تو انہوں نے کہا اچھا ہم ایک کام کرتے ہیں۔ کیا کام کرتے ہو؟ کام یہ کرتے ہیں کہ ہم تمہارے کانوں کو بند کرتے ہیں، جو کچھ وہ پڑھتا ہے تم نے سننا نہیں ہے اسے، تم نے اس کی بات نہیں سنی، دیکھو بے شک اس کو۔ کانوں میں روئی ڈالی اور وہ چلے کے قریب گئے تو انہوں نے کانوں سے روئی نکالی۔ تو کان بند کون کرتا ہے؟ کان کھولتا کون ہے؟ توجہ ہے، ہم نے تو کسی کو نہیں کہا کہ میرے بچوں، میرے عزیزوں، میرے بھائیوں وہاں مت جانا، وہاں گمراہی کا خطرہ ہے۔ ہم تو دعوت دیتے ہیں ہر جگہ پہ جاؤ، حق کو تلاش کرو، جہاں حق مل جائے اس کو اپناؤ۔ مگر کچھ لوگ تھے جو رسول کے دشمن تھے، رسول کو جادوگر کہتے تھے، لہذا کان بند کرتے تھے۔ اس زمانے میں بھی تھا، آج بھی ہے، آج بھی یہ چل رہا ہے۔ مگر کان کہاں تک بند کرو گے؟ یہ تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ آج تو ہمارا پیغام ہر انسان کے پاس پہنچ رہا ہے۔ اب اس کے انصاف کی بات ہے، اس کے مزاج کی بات ہے، وہ کون سا مزاج رکھنے والا انسان ہے، منصف مزاج ہے یا ضدی مزاج ہے یا متلون مزاج ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ مگر تو عزیزو تلاوت کرتے تھے حضور، تو نتیجتاً لوگ، پتہ ہے نا آپ کو کتنے بڑے بڑے لوگ حضور کی تلاوت کے اثر سے مسلمان ہوئے، اور کچھ لوگ حضور کی زبانی تلاوت سے متاثر تو نہ ہوئے مگر کسی مستور کی تلاوت سے متاثر ہوئے، تو ہو تو گئے نا، اثر تو تلاوت کا ہی ہے نا عزیزو، یہ تلاوت کا اثر ہے، یہ تلاوت کا اثر ہے عزیزو۔ اور پھر نبی کے بعد کوئی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کے منہ میں نبی کی زبان جیسی تاثیر ہو۔ تو میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ چند آیتوں جو اللہ نے بھیجی سورہ توبہ کی، تو جناب ایک صحابی کو دے کر جب رخصت کیا تو حضور تو جانتے تھے ماجرا کیا ہے، مگر چونکہ حکمت یہ تھی نا، تو آگے آگے وہ صحابی آیتیں لے کر جا رہا ہے اور پیچھے فرشتہ آتا ہے اور عرض کرتے ہیں کہ اللہ کا یہ پیغام ہے کہ اے محمد، لا یؤتی عنک الا انت او رجل منک، یہ کام کوئی شخص نہیں کر سکتا سوائے تیرے یا اس شخص کے جو تجھ سے ہو۔ لہذا آیتوں کی تلاوت ہر ایرا غیرہ نہیں کر سکتا۔ میں یاد کیا کل کر رہا تھا عزیزو کہ جب اللہ چند آیتیں بغیر وارث کے امت کو دینا گوارا نہ کرے تو ساری کتاب امت کے حوالے کیسے کی جا سکتی ہے، اور امت کو یہ حق کیسے مل سکتا ہے کہ وہ اللہ کے بنائے ہوئے نظام ہدایت کو چھوڑ کر یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ عزیزو، اللہ کی کتاب نظام کے بغیر کافی نہیں ہے، اور اللہ نے یہ نظام دیا ہے، ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے اپنے مصطفیٰ بندوں کو، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، اپنے اللہ اپنے، بس عزیزو آپ کی زحمت تمام، اپنے چنے ہوئے لوگوں کو الکتاب کا وارث بنایا ہے۔ اور جس کو وارث بنایا جاتا ہے نا، اس کو علم بھی دیا جاتا ہے وراثت کا، اس کو بے علم نہیں چھوڑا جاتا، اور اس کو یہ بھی نہیں کہا جاتا تو میری وراثت کا وارث تو ہے مگر سکول سے جا کے اس کا علم حاصل کر لینا، نہیں، جدھر سے وراثت ملے گی ادھر سے ہی وراثت کا علم بھی ملے گا۔ اور خود پیغمبر یہ بتا کے چلے کہ انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ ترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض۔ او میری امت، میں تمہیں لاوارث و یتیم چھوڑ کے نہیں جا رہا، میں جا رہا ہوں مگر تمہیں انی تارکن فیکم الثقلین، تمہارے درمیان دو گراں قادر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔
اور وہ دو گراں قدر چیزیں یہ ہیں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری عطرت اہل بیت ہے۔ صرف اہل بیت نہیں کہا عزیزو، عطرت کی قید لگائی ہے، عطرت اہل بیت کی۔ پھر اللہ کا رسول زبان وحی سے ضمانت دے رہا ہے کیا کہ ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم کتاب و عطرت اہل بیت سے متمسک رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد ہرگز تم گمراہ نہیں ہو سکو گے۔ اور خدا کا رسول یہ فرما رہا ہے یہ ایسے ہیں، ایسے ان کا اتحاد ایسا ہے فَإِنَّهُمَا لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْض، یہ ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض پر میرے پاس اکٹھے وارد ہوں گے۔ ایک طرف کتاب ہوگی اور دوسری طرف عطرت و اہل بیت ہوں گے، اور ساتھ وہ ہوں گے جو ان سے ملے ہوئے ہوں گے، جو ان سے متمسک ہوں گے، جو ان کو ساتھ لے کر آئیں گے۔ مگر عزیزو اگر کسی نے کسی ایک کا دامن بھی چھوڑ دیا نا تو پھر اس کی نجات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اس کی نجات کی کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اور اس کتاب اور عطرت اہل بیت کا اتحاد تو خدا نے قائم کیا ہے اور مصطفیٰ نے بتایا ہے۔ عزیزو چشم فلک اس بات کی گواہ ہے کہ دنیا والوں نے ہزار کوشش کی ہے کہ قرآن کو اہل بیت سے جدا کیا جائے۔ کبھی تو قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی قرآن کے پارے نیزوں پہ بلند ہو کر بھی اہل بیت سے جدا نہ ہو سکے۔ اور کبھی تو اہل بیت کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا۔ کبھی قرآن یاد ہے نا آپ کو صفین کا مبارکہ کہ جب قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا کہ شاید کہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو جائے، یہ کوشش ہے عزیزو لیکن نہ ہو سکا۔ اور کبھی تو اہل بیت کے پاروں کو میدان کربلا میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرایا گیا اور پھر ان پاروں کے سروں کو نیزوں پہ اٹھایا گیا۔ تو اس لیے تو عزیزوں میں عرض کیا کرتا ہوں نا، کبھی تو قرآن کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا اور کبھی تو اہل بیت کے پاروں کو نیزوں پہ بلند کیا گیا، مگر دنیا والے ناکام رہے۔ چشم فلک گواہ ہے اس بات کی کہ نہ ہی قرآن کے پارے نیزوں پہ بلند ہو کر اہل بیت سے جدا ہو سکے اور نہ ہی اہل بیت کے پارے نیزوں پہ بلند ہو کر قرآن سے جدا ہو سکے۔ چشم فلک نے تو اپنے دامن میں وہ منظر بھی محفوظ کر رکھا ہے کہ نو کے سنا پہ اہل بیت قرآن پڑھ کے دنیا والوں کو بتا رہے ہیں، ارے او دنیا والوں، تم ہمارے سروں کو ہمارے تنوں سے جدا تو کر سکتے ہو مگر ہم اہل بیت کو قرآن سے جدا نہیں کر سکتے۔ عزاداران مظلوم کربلا، آ گئی ہے وہ گھڑی کہ جب زہرا کا لال مدینے میں رک نہیں سکتا۔ عزیزو یاد ہے کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، مولا کو دربار میں بلایا گیا اور دربار سے جب واپس آئے نا تو کیا منظر دیکھا، بہن زینب ہے، کبھی دروازے پہ آتی ہے کبھی پلٹ جاتی ہے، جیسے ہی ماجایا حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں، ایک مرتبہ بہن اپنے بھائی کو باہوں میں ڈالتی ہے، کہتی ہے میرا بھائی کیا بنی دربار میں۔ عزادارو مولا نے کہا بہن زینب اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں رہا،
قبر رسول اللہ پہ گئے نا، عزاداروں مولا نے گریا شروع کیا، تعویذ قبر پہ سر رکھا،